عمران خان کا جو اقتدار سے علیحدگی تھی اس کے بارے میں ہم بہت ساری گفتگو کر چکے ہیں، امریکہ کے کردار پر بات کر چکے ہیں، جو سائفر آیا تھا، اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ امریکہ کو ایسی کیا دشمنی تھی عمران خان سے کہ اس کو انہوں نے نکالا، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس پی آر، پاکستان کے سیاستدان، سب یہی کہ بالکل کوئی امریکی سازش نہیں تھی اور یہ عمران خان نے صرف بیانیہ۔ لیکن میں آج آپ کو کچھ حالات کے بارے میں بتاتا ہوں جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، اس وقت چائنا کیا کر رہا ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، اس خطے میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا۔ پلیز میری آپ سے یہ التجا ہے، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا سنیں۔ یہ بہت ہی اہم ایشو ہے جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے کئی دہائیاں پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اقتدار سے ہٹایا گیا اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تب ہنری کسنجر نے امریکہ سے یہ کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو سے کہ ہم تمہارا ایک عبرتناک انجام کریں گے، ہم تمہارے ساتھ وہ انجام کریں گے کہ دنیا عبرت حاصل کرے گی، اور وہ پاکستان کا جو ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں، جو نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ اور اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو نے جو تمام عرب ممالک ہیں، جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، اسلامی سربراہی کانفرنس کر کے ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر تیل کو استعمال کیا ویسٹ کی جو بلیک میلنگ تھی اس کا جواب دیا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں اگر اس وقت عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے، اور پاکستان بہت اہم ملک ہے، اس لیے 22 کروڑ کی آبادی، لیکن اس کی اصل اہمیت اس کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں، اس کی جو جیوگرافک جو پوزیشن ہے اس کی، وہ اس کی سب سے بڑی اہمیت۔ آج اس وقت سعودی عرب میں چائنیز پریزیڈنٹ وہاں پر گئے، اور جو وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں، جس نے امریکہ کے چھکے چھڑا دی، جس نے امریکنز جو ہیں وہ اس وقت پالیسی میکرز جو ہیں وہ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں ان سے غلطی ہوئی۔ لیکن عمران خان کا ریموول، آج کی گفتگو، آج کی جو سیاست ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ چائنا نے دورہ کیا، چائنا کے صدر نے سعودی عرب کا، اور وہاں پر انہوں نے ایک آفر، جی سی سی جو گلف کوآپریشن کنٹریز ہیں جن میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، اور اس میں 5-6 عرب ممالک ہیں دوسرے، کہ آپ تیل خریدیں چائنا سے، اور ان کو ایک ایسا انسینٹو دیا ہے، ایک ایسی آفر دی ہے جس سے جو امریکہ کا انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا۔ اور اگر امریکہ کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں ختم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس وقت جو کانسیپٹ ہے کہ امریکہ ایک سول سپر پاور ہے، وہ اس کو بہت بڑا ایک دھچکا لگے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو سعودی عرب اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں، ان کے کنسرنز کیا تھے جس کی وجہ سے یہ امریکہ کے ساتھ، ایک تو ایران کا ہوا تھا کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک پر قبضہ کرنا، اور دوسرا اسرائیل کی طرف سے جو کارروائی ہوتی تھی اس سے بھی عرب ممالک کو خوفزدہ کیا جاتا تھا، اور سارے کا سارا جو بزنس ہے تیل کا، اور عرب جو اکانومی ہے، جو عرب ایڈمنسٹریشن ہے، اس پر امریکہ ہمیشہ سے مسلط رہا ہے۔ چائنا دور تھا اور رشیا بھی ان سے دور تھا۔ اب شی پینگ نے جا کے کیا کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے کنسرن دور کر دیتے ہیں، ہم آپ کو پوری حفاظت پرووائڈ کریں گے، نیوکلیئر اٹیک سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے ہم، اور آپ ایک صرف کام کریں کہ آپ جو تیل خریدتے ہیں وہ آپ اس کی جو بیچتے ہیں اور جو خرید و فروخت ہے اس کو چائنیز کرنسی میں کر لیں ہمارے ساتھ یوان، اور ہم ہر طرح ساری کی ساری جو ہماری ضرورت ہے وہ ہم آپ سے لے لیں۔ اب اگر جو تیل کی جو تجارت ہے چائنا کے ساتھ، اگر سعودی عرب اور عرب ممالک ڈالر کی بجائے یوان میں کریں، چائنیز جو کرنسی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی سپریمیسی ختم ہو، اور آج تک امریکہ کا جو رول ہے پوری دنیا پر وہ اس لیے ہے کہ اس کی کرنسی کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ یہ جو فورن ایکسچینج ریزرو ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں، یہ سارے کے سارے ڈالرز کی شکل میں رکھے جاتے ہیں، یہ ایک ایگریمنٹ۔ پھر اس کے بعد آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کسی کو بھی لون دیتے ہیں وہ ڈالرز میں دیتے ہیں، تو ڈالرز ڈومینیٹ کرتا ہے۔ لیکن اب جو پرنس محمد بن سلمان، کیوں پرنس محمد بن سلمان، عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور وہ کوشش کرتے رہے کہ عمران خان کا اقتدار بچ جائے، اور ابھی بھی انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائیں۔ آج آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اس وقت جو چائنا اور پرنس محمد بن سلمان اور عرب ممالک جو کر رہے ہیں، اور یہ جو چائنا کی آفر ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا، اور پرنس محمد بن سلمان نے ایک بڑی اہم بات کہی، انہوں نے کہا کہ چائنا کے صدر جو یہاں پر آئے ہیں یہ ڈسٹرکشن کے لیے نہیں آئے، یہ ڈیولپمنٹ کے لیے آئے، ہم ڈیولپمنٹ کی راہ پر چاہتے ہیں، اور چائنا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو عرب ممالک کو جو ڈرایا جاتا تھا ایران سے، ایران کے چائنا کے ساتھ بہت زبردست تعلقات، چائنا ایران میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے، اور چائنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کی جو کنفرنٹیشن جو ایران کے ساتھ ہے اس کو ختم کرنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یمن کی جو جنگ ہے وہاں پر بھی جو ایران کی حمایت سے جو حوثی قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی چائنا ایک رول پلے کروا سکتا ہے سعودی عرب کا، اور وہ معاملہ بھی رک سکتا ہے۔ افغانستان کے اندر چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ، چائنیز ڈائریکٹلی طالبان کے ساتھ بات چیت، تو وہ جو انفلوئنس ہے اس خطے میں طالبان کے اوپر چائنا کا، اس کو بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ روس سے جو پائپ لائن آ رہی ہے پاکستان کی طرف، اس کے لیے بھی جو رکاوٹیں تھیں طالبان اس کی حفاظت کی بھی گارنٹی دے سکتے ہیں، اس کی بھی گارنٹی کر سکتے ہیں۔ تو ایک ریجنل الائنس بن رہا ہے امریکہ کے خلاف، امریکہ کی جو طاقت ہے، خلاف تو نہیں لیکن امریکہ کی جو ہیجمنی ہے، جو سپریمیسی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اب آپ سوچئے کہ اگر آج پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہوتا جو امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ رہا تھا، تو ایران، پاکستان، افغانستان، چائنا، سعودی عربیہ اور یہ جو ساری گلف کی کنٹریز ہیں، ان کے بیچ میں جو الائنس بن رہا تھا وہ اس خطے کو اوپر لے جانے کے لیے، جس میں پاکستان کا ایک لیڈ رول ہوتا،
پاکستان اسلامک دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی، اور اگر چائنا کی طرف سے ساری پلاننگ اور پیسہ ڈیولپمنٹ کے لیے، رشیا اور اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے حفاظت کے لیے نیوکلیئر کیپیبلٹی، چائنا، رشیا، پاکستان اور یہ جو گلف کنٹریز ایران، افغانستان، جسٹ امیجن، ذرا سوچئے کہ آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہوتے. آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں عمران خان کو ہٹایا گیا اور کیوں ان لوگوں کو لایا گیا جو امریکہ کا دم بھرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں انویسٹمنٹ دے ہم اس کو ماسٹر سمجھتے ہیں. اور کیوں جنرل باجوہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں پوری ٹیم لے کے ادھر بیٹھا ہوا تھا امریکہ میں، اور یورپ سے، لنڈن سے جا کے سارے ایوارڈز وصول کر رہا تھا. یہ ساری گیم کیوں ہینڈلنگ ہوئی؟ کیوں یہ کہتے ہیں ساری کی ساری کہ سائفر ایسا نہیں تھا اور یہ کچھ سازش نہیں تھی؟ اب اگر آپ غور سے دیکھیں جو اس وقت ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان کا ریموول کیوں کیا گیا. عمران خان کو اس لیے بالکل اسی طریقے سے ہٹایا گیا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا گیا. میں آپ کو یہ بات، میں جو میری اسسمنٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو طاقتور حلقے ہیں وہ عمران خان کو ایکسیپٹ نہیں کر، اور عمران خان لڑ رہا ہے پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کی حفاظت کرے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اب آپ کو جو انٹرنیشنل گیم ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی کہ چائنا نے کس طریقے سے امریکہ کا ناطقہ بند کیا ہے، اور پرنس محمد بن سلمان ایک بہت ہی عالم اسلام کے ایک ایسے لیڈر کے طور پر امرج ہو رہے ہیں. ینگ وہ کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے للکارا ہے 5 مہینے پہلے جو بائیڈن امریکہ سے ہو کے گیا، اور وہاں پر یہ جو بائیڈن امریکہ کے صدر سعودی عرب سے ہو کے گیا، ریاض میں وہ ایک میٹنگ کر کے گئے ہیں، اور وہاں پر پرنس محمد بن سلمان نے بالکل ان کے آگے جھکنے سے انکار کیا اور ان کو بتایا کہ امریکہ کی مداخلت کہاں پر ہے. آپ ایک خشوگی کے قتل کی بات کرتے ہیں، آپ نے جو مڈل ایسٹ میں جو قتل و غارت کی، افغانستان میں جو قتل و غارت کی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کون رسپانسبل. اور ایک انتہائی ایک ہمت سے اور مضبوط لہجے میں انہوں نے امریکہ کا مقابلہ کیا. تو عمران خان کو ہٹانے کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو صدر شی پنگ، جو محمد بن سلمان اور جو یہاں پر دوسری طاقتیں مل کر جو بات کر رہی، جس طریقے سے اب ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے ڈسٹرکشن کی جگہ، اگر ان حالات میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی. کیونکہ اس وقت امریکہ کے غلام